جس میں اقرار الحسن جو جھوٹ بول رہا ہے, جو الزام لگا رہا ہے کہ غریب لوگوں کے پیسوں سے, غریب لوگوں کے خون کو چوس کر حق خطیب حسین علی نے 11 ارب روپے کی پراپرٹی بنائی. یہ ہے وہ رجسٹری, یہ آپ کو کیمرہ مین دکھائے گا. ہم نے یہ جگہ بادشاہ کے نام کیوں ٹرانسفر کی ہے, اور وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی جگہ ہے, تو اگر آپ اس کو بھی ایڈ کر دیں, اس سے کسی کو کیوں مسئلہ نہیں ہے. جو ہم چیز سرکار جی کو دے رہے ہیں اسی کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اسی کے بالکل ساتھ جو 13 کنال سرکار جی کو دی ہے, بتانا نہیں چاہیے لیکن بات آ گئی, ہم نے کبھی نہیں بتائی. 15 کنال جگہ قبرستان کے لیے وقف کی ہے. یہ جی روڈ پہ 2 کنال جگہ ہم نے اور دی تھی, وہ بھی یہ جامعہ مسجد آف خطیب حسین. یہ اس میں انہوں نے وقف کیا ہے وقف برائے جامعہ مسجد حق خطیب حسین علی سرکار کے لیے. سہیل بھائی, جس طرح اس دن اقرار بھائی نے دیکھی ویڈیوز بھی لگائی ہوئی ہیں, سرکل باقاعدہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹاؤٹ ہیں اور گنڈے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت گھٹیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, ٹھیک ہے. میں ان کا خود بہت بڑا فین تھا صحیح, ٹھیک ہے, کہ وہ بہت اچھا ایک کام کر رہی ہیں, لیکن جب قریب جا کے دیکھا تو ٹوٹلی برعکس چیز نکلی ہے. اصل میں ایسے ہے کہ وہ ویڈیو میں بھی نا اقرار الحسن صاحب نے آپ کو ایک باکس میں لیا ہوا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بھی جگہ دی ہے جس کی اتنی مالیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ہوں سہیل کلیا, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لے کر آئیں گے تیسری رجسٹری جس میں اقرار الحسن جو جھوٹ بول رہا ہے, جو الزام لگا رہا ہے کہ غریب لوگوں کے پیسوں سے, غریب لوگوں کے خون کو چوس کر حق خطیب حسین علی نے 11 ارب روپے کی پراپرٹی بنائی. چلتے ہیں جی تیسری رجسٹری کی جانب جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. یہ ہے وہ رجسٹری, یہ آپ کو کیمرہ مین دکھائے گا. بتاتا ہوں میں جی, یہ ہے کھیوٹ نمبر 328/309, خطونی نمبر 370, جگہ کروائی گئی حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے نام. کیوں کروائی گئی؟ یہ اس وقت جو اس جگہ کے مالک ہیں, یہ جو دونوں ہمارے بھائی ہیں, ندیم بھائی سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں نے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا ہی چناؤ کیوں کیا کہ انہوں نے اپنی جو قیمتی اراضی تھی وہ ختم نبوت سینٹر کے لیے وقف کیوں کی. سب سے پہلے السلام علیکم ندیم بھائی, آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں, پھر آپ کے دوسرے بھائی سے آغاز ہوگا. ذرا ہمیں اس تفصیل کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے یہ جو جگہ تھی یہ ختم نبوت کے لیے اور اسپیشلی حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا ہی چناؤ کیوں کیا؟ دیکھیں جی, پہلی دفعہ 2012 میں ہم لاڑا شریف کے, اور اس ٹائم مجھے خود جگر کا مسئلہ تھا, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دم کے بعد مجھے شفا ہوئی ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارا آنا جانا آج تک موجود ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو سہیل بھائی آپ نے کی ہے کہ ہم نے یہ جگہ بادشاہ کے نام کیوں ٹرانسفر کی ہے. ہم نے بادشاہ کے یہ مشن ہے ختم نبوت والا, اس سے متاثر ہو کے ان کا یہ جگہ نام کیا ہے. ہمیں اور کسی پہ ٹرسٹ نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہم نے بادشاہ پہ ٹرسٹ کیا ہے, اور وہ ٹرسٹ کے قابل ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے یہ جگہ ان کے نام کی ہے. اور ان کی جو بھرپور محنت ہے, ٹھیک ہے, اور جو آج تک جاری ہے, ٹھیک ہے, ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری دم تک. اصل میں ایسے ہے کہ وہ ویڈیو میں بھی نا اقرار الحسن صاحب نے آپ کو ایک باکس میں لیا ہوا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بھی جگہ دی ہے جس کی اتنی مالیت ہے, تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ گفتگو بڑی مطلب ضروری بھی تھی. جس طرح سے ماشاءاللہ آپ لوگ جس طرح سے مسکرا رہے ہیں, اور گفتگو کے درمیان پہلے جس طرح سے آپ نے اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے, اب آپ کے بڑے بھائی سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مزید جو مساجد کے لیے ختم نبوت کے لیے جگہ کا دی, ذرا میری خواہش ہے کہ آپ اس کا بھی اظہار کریں. جی عمران بھائی, یہ جہاں جگہ ہم نے دی ہے یہ خسرہ خطونی, اسی کے بالکل ساتھ جو 13 کنال سرکار جی کو دی ہے, اسی کے ساتھ ہم نے 2008 میں, اب بتانا نہیں چاہیے لیکن بات آ گئی, ہم نے کبھی نہیں بتائی, 15 کنال جگہ قبرستان کے لیے وقف کی ہے, اور وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی جگہ ہے. تو اگر آپ اس کو بھی ایڈ کر دیں, اس سے کسی کو کیوں مسئلہ نہیں ہے. جو ہم چیز سرکار جی کو دے رہے ہیں اسی کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے. اگر یہ ریکارڈ نکل سکتا ہے تو اس کے ساتھ وہ خسرہ ہے. دکھائیں جی, اس کے علاوہ آپ نے کوئی مساجد وغیرہ کے لیے؟ جی الحمدللہ, یہ ایک جگہ ہے. پھر ہم نے 2014 یا 15 میں یہ جی روڈ پہ 2 کنال جگہ ہم نے اور دی تھی, وہ بھی یہ جامعہ مسجد آف خطیب حسین, یہ اوقاف کے نام ہے, اور اس پہ بھی ہم انشاءاللہ جلد دکھائیں جی ذرا مسجد اور مدرسے کے لیے. یہ ڈاکٹر صاحب ذرا آپ چیک کریں. یہ میں آپ ایک اور بتاتا چلوں, یہ جی, اور پھر یہ ہوتا ہے اس طرح کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی شادی ہوتی ہے تو اس میں ہم ختم نبوت کانفرنس بھی کراتے ہیں, اور
اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جگہ دیتے ہیں. مسجد یا مدرسے, یہ بھی میری شادی ہوئی تھی تو اس میں جگہ کنال اور ایڈ ہو گئی تھی مسجد مدرسے کے لیے. جی آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جتنی آپ نے ابھی تک مساجد میں کے لیے جگہ وقف کی ہے, مساجد بنوائی ہیں, کیا وہ کسی مخصوص مسلک کے لیے آپ نے فراہم کی ہیں یا اس پہ ذرا یہ جو 2 جگہ قبرستان اور یہ 13 کنال, اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کنال جگہ دی ہے مسجد کے لیے, اس آبادی کو چاہیے تھی. وہ میرے خیال میں دعوت اسلامی والے چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک کنال جگہ اور دی ہے, وہ اہل دیوبند والے چلا رہے ہیں مسلک والے. میں اس وقت یہ بات بتانی نہایت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ سٹارٹ میں نام کو نہیں بتا سکا, اس بات کو ذرا کلیئر کر دیجیے. ملک سیف صاحب اور ملک افتخار صاحب, انہوں نے جو کی ٹیکسلا جو پنڈی سے آگے ایک شہر ہے, 72 موڑ سٹاپ ہے, 1 کروڑ 37 لاکھ اماؤنٹ کی, یہ ہے جی وہ رجسٹری, یہ ہے وہ مالکان جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں. ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے جو دادا تھے انہوں نے, ہمارے والد محترم نے, جس کا ریکارڈ سب سے پہلے یہ ہے, یہ کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا, یہ دیکھیں, اس میں انہوں نے وقف کیا ہے, وقف برائے جامعہ مسجد حق خطیب حسین علی سرکار کے لیے. یہ جگہ ہے جی مسجد کے لیے جو انہوں نے اس جگہ سے ہٹ کر دی. اس کے علاوہ انہی کے بزرگوں نے جو جگہ ختم نبوت سینٹر کے لیے وقف کی گئی ہے, بالکل اس کے ساتھ یہ جگہ ساتھ میں انہوں نے قبرستان کے لیے بھی جگہ وقف کی تھی جو کہ 15 کینال جگہ پر محیط ہے. مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر عمران صاحب کے, جس طرح سے ماشاءاللہ ہمارے ان بھائیوں نے, ان کے جو بڑے ہیں, ان کے جو دادا ہیں, انہوں نے بھی یہ جو نیکی کا سلسلہ جاری رکھا تھا, یہ جو آگے نسل در نسل یہ چل رہا ہے. تو اس حوالے سے جب یہ ڈاکٹر صاحب جگہ گفٹ کی جاتی ہے تو یقیناً ہر بندہ ہوتا ہے, اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں, اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب وہ ایک اپنی جگہ جو قیمتی ہوتی ہے اس کو وقف کرتا ہے, چاہے وہ قبرستان ہو, مسجد ہو, مدرسہ ہو یا ختم نبوت سینٹر ہو. اس حوالے سے آپ ذرا بتائیے. یہ ذرا اگر رجسٹری آپ مجھے دکھائیں تو میں اس پہ ذرا تھوڑی سی اپنی وہ بات کرتا ہوں. سہیل صاحب دیکھیں, یہ پیر آف بلاوڑا شریف سے لوگوں کی تیسری نسل کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. ان کے دادا جان, ان کے والد صاحب اور یہ خود اتنی ہرزہ سرائی کے بعد, اتنی کریکٹر اسیسینیشن کے بعد اور جتنی مغلظات اس اقرار الحسن نے پیر آف بلاوڑا شریف کے متعلق کی ہیں, اس کے باوجود یہ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بادشاہ سرکار کے ساتھ اور ختم نبوت موومنٹ کے ساتھ دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیں, میری درخواست ہے پاکستان کے علماء سے, مشائخ عظام سے اور اہل حق سے کہ لوگ پیر آف بلاوڑا شریف کو مساجد کے لیے, قیام مدارس کے لیے, دینی درسگاہوں کے لیے اور ختم نبوت سینٹرز کے قیام کے لیے اپنی جگہیں, اپنی اخلاقی اور مالی معاونت کرتے آ رہے ہیں, کرتے رہیں گے, چونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کی آخرت کے سدھارنے کا, آخرت کی کامیابی کا سبب ہے. بلا شبہ جی, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جس طرح سے جس محبت کا اظہار ہمارے جو مخیر حضرات ہوتے ہیں, جو ہمارے لوگ جس طرح سے پورے پاکستان میں مثال سامنے ہے, لوگ مسجد کے لیے جگہ وقف کرتے ہیں, مدرسے کے لیے وقف کرتے ہیں, بالکل اسی طرح یہ جو ملک فیملی ہے انہوں نے بھی یہ جگہ اس لیے مختص کی تھی کہ یہاں پر جب سینٹر کا قیام ہوگا تو ہمارے ہی جو بچے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک ایسے ناموس رسالت کے ایسے پہرہ دار انشاءاللہ ہوں گے کہ جب ہمارے بعد ان کی باری آئے گی تو ان کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ ہوگی اور وہ اسی نعرے کو لے کر آگے چلیں گے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ جتنا مرضی ہرزہ اسرائی کر لیں, جتنے مرضی جھوٹ بول لیں, جتنے مرضی الزام لگا لیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں, ہم اصل لے کے آئیں گے. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ پہلے رپورٹنگ کمپلیٹ کرتے,
ان سے ذرا پوچھ لیتے کہ کیا واقعتاً آپ لوگوں کے بڑوں نے ان کے بڑوں نے کیا یہ جو سلسلہ جگہ کا وقف کر رکھا ہے نیکی کا ذہن سے رکھ کر رکھا ہے، تو شاید آپ یہ بات کرتے ہوئے سوچتے ضرور کہ میں جھوٹ نہ بولوں۔ ایک اور بات ہے کہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، آئیں ساری جگہ دیکھیں، ہمارے مہمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہوگی، انہوں جو کہتے ہیں ان کی مرضی، لیکن یہ آئیں اور جگہ دیکھیں، عوام کو بھی دکھائیں۔ اگر ہمارے خلاف ولاگ بناتے ہیں تو جو پازیٹیو ایکسپیکٹ ہے وہ بھی دکھائیں۔ یہ لے جی محترم عزت مآب اقرار الحسن صاحب، ہمارے بڑے پیارے دونوں بھائیوں نے آپ کو چیلنج کر دیا ہے، آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ جگہ واقعتاً وقف ہوئی۔ یہ خود بھی اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے اگر یہ آپ کو مطمئن نہ کر پائے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ تشریف نہیں لائیں گے کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی، ہم بیسیکلی ذمہ دار ہیں ادھر، اور ذمہ دار اپنی جو جدی جگہ ہے نا وہ نقصان نہیں ہونے دیتا لیکن نہیں بیچتا، کلیجہ نکلتا ہے ہمارا، اور ہم اپنا کاروباری والی جگہ جو نقصان میں بیچتے ہیں۔ اور یہ جدی جگہ ہم نے بہت چیزیں دیکھ کے سرکار جی کو دی ہیں، اور یہاں پہ ختم نبوت سینٹر ہی بنے گا اور ہم اس چیز کے پہرے دار ہوں گے۔ ہم بھی زندہ ہیں، اقرار بھائی بھی زندہ ہے، پیر صاحب بھی انشاءاللہ ان کو اللہ زندگی دے، اور ہم جو ختم نبوت کا مشن لے کے چل رہے ہیں یہاں پہ سینٹر ہی بنے گا انشاءاللہ۔ سہیل بھائی جس طرح اس دن اقرار بھائی نے دیکھیں ویڈیوز بھی لگائی ہوئی ہیں، سرکل باقاعدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹاؤٹ ہیں اور گنڈے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت گھٹیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ان کا خود بہت بڑا فین تھا صحیح، ٹھیک ہے، کہ وہ بہت اچھا ایک کام کر رہے ہیں، لیکن جب قریب جا کے دیکھا تو ٹوٹلی برعکس چیز نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم صاحب حیثیت لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ہم کسی کے ٹاؤٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بلا شبہ جی یہ ایک بہت ہی مضبوط فیملی ہے۔ جس جگہ پہ موجود ہوں یہ باتر موڑ واہ کینٹ، اور یہ مین جو اس کا سٹاپ ہے اس کے اوپر ان کی رہائش ہے، اور یہ ایک بہت وسیع و عریض ایک جگہ ہے، بہت بڑی انتہائی قیمتی جگہ ہے۔ اور اس طرح کے جو الفاظ اقرار الحسن صاحب نے بولے ہیں یقیناً یہ باعث شرم بھی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو پہلے تصدیق کرنی چاہیے تھی، پھر اس قسم کے وہ الفاظ ادا کرتے، تو پھر اور بات ہی جب آپ بغیر تصدیق کے کوئی بھی چیز کریں گے تو یقیناً آپ کو ندامت کا، آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری طرف سے پھر بھی محبت ہی ہے، بادشاہ کا پیغام ہے نا، ہماری طرف سے پھر بھی محبت ہی ہے ان کی۔ کیا بات ہے جی، جس طرح سے بادشاہ سرکار کی تربیت ہے، ہمارے چھوٹے بھائی کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہم اس کے باوجود ان کو محبت کا پیغام دیتے ہیں، محبت کے الفاظ دیتے ہیں۔ ان بھائی نے کہا کہ ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہاں پر تشریف لے کے آئیں، پہلے ہمیں دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں۔ یقیناً جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہاں کا کوئی بھی ایک ایسا شہری نہیں ہوگا مقامی جو ان لوگوں کو نہیں جانتا اور پہچانتا ہوگا۔ بہت مضبوط، بہت پیار والے، بہت بااخلاق یہ فیملی ہے، اور یہی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے تصدیق کر لیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یقیناً کوئی ایک ایسا آدمی بھی بیچ میں آ سکتا ہے جو آپ کے ان الفاظ کو لے کر عدالت میں چلا جائے اور آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ بہت شکریہ ندیم بھائی آپ کا بھی، تمام دوستوں کا جن لوگوں نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں بلایا اور ہم آئے، تاکہ آپ ہی کی جانب سے تاکہ جی ہم آتے ہیں سامنے تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جگہ، ہمارے بزرگوں نے آگے، ہمارے جو دادا نے انہوں نے بھی اس طرح سے جو جگہ وقف کی بادشاہ سرکار کے لیے، اور انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ تھے۔ پھر کہہ رہا ہوں اس شخصیت کا نام بھی حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہے۔ اللہ کی ذات پاک ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، اور جو جن بھائیوں نے جس اعتماد، جس پیار کے ساتھ ان کے بڑوں نے، آگے ان کے جو بڑے تھے ان لوگوں نے جس طرح سے مسجد بادشاہ سرکار کے نام کی، اب ختم نبوت سینٹر کا قیام بھی کے لیے جگہ کا انتخاب بھی بادشاہ سرکار کا کیا، بلا شبہ واحد پرسنالٹی ہیں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، جو اس وقت بہت مضبوط آواز ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ ان کی اس وقت مثال نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الزاموں سے نہ ہم گھبرانے والے ہیں، نہ ہمارا پیر آف بلابڑا گھبرانے والا ہے۔ صرف اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے پورا سچ لے کے آئیں، جھوٹ پہ مت جائیں، سچ جان کر جئیں، سچ سنیں، سچ کا ساتھ دیں۔ اللہ کی ذات پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بادشاہ سرکار زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔